الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعمال کے درمیان فرقی مراتب سمجھنے کی تعلیم دی ہے کہ سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، نہ ساری نیکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں اور نہ ساری برائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ نیکیوں میں اور نیک اعمال کے درمیان بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ کوئی عمل بہت اعلیٰ ہے اور کوئی عمل اس سے نسبتاً ادنا ہے، پھر کوئی عمل اس سے بھی ادنا ہے، تو نیچے سے اوپر تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں میں بھی یہ صورتحال ہے۔ کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، اس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، سب سے ہولناک اور خطرناک اور تباہ کن گناہ ہے، جس کے ارتکاب کے بعد اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ان میں بھی درجات ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جن کو 7 موبقات، یعنی کہ 7 مہلک گناہ کہا گیا ہے۔ ان میں بھی یہ فرق ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، تو یہ آدمی شریعت کی اصطلاح اور نظر میں فاسق ہو جاتا ہے، لیکن دائرہ ایمان سے باہر نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے بغیر توبہ کے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے دے، اپنے گناہ کے بقدر سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں حکم کے لحاظ سے دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ زنا کرتا ہے، زنا کو جائز سمجھتا ہے، چوری کرتا ہے، جائز سمجھتا ہے، کسی انسان کا قتل ناجائز طریقے سے کرتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے، سود کھاتا ہے لیکن اس کو جائز سمجھتا ہے، الحاظ القیاس شراب پیتا ہے، جائز سمجھتا ہے، تو یہ آدمی دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ پہلے والے شخص اور اس شخص کے درمیان یہ فرق ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرنے کے بعد کوئی توبہ کرنا چاہے تو دل میں نادم ہو جائے، اللہ سے وعدہ کرے
اور استغفار کرے کہ میں آئندہ پھر ایسا نہیں کروں گا، تو اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن جائز سمجھنے کے ارتکاب کی صورت میں یہ آدمی اگر توبہ کرنا چاہے تو ایمان کی تجدید بھی کرے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو نکاح کی بھی تجدید کرے گا اور گناہ سے بھی توبہ کرے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو صغائر کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو کبیرہ گناہ نہیں ہے، ان کے ارتکاب سے آدمی فاسق نہیں ہوتا، نہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، لیکن ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان گناہوں سے دور رہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت کی اصطلاح میں خلاف اولا کہا جاتا ہے، نامناسب، بہتر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ کھانا ہم کھاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، پانی پیتے ہیں بیٹھ کے پیے، کسی نے کھڑے ہو کے پانی پیا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شائستگی کے خلاف ہے، شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، شائستگی کا تقاضا یہ ہے، آدمی بیٹھ کے پیے۔ سنت طریقہ اور مستحب کم از کم یہ ہے کہ 3 سانسوں سے پیے، تاکہ وہ بیماریوں سے بھی بچے اور سنت کے مطابق عمل بھی کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ سارے گناہ یکساں ہیں، نہ سارے نیک اعمال برابر ہیں، بلکہ ان میں فرق ہے۔ ایمان کا مقام الگ ہے، یہ بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں۔ فرض کرتے ہیں خدا نخواستہ ایک آدمی کافر ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے اور دوسرے نیک کام میں حصہ لیتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، NGO چلاتے ہیں وغیرہ، یہ نیکیوں کے کام ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو یہ اس کے نام اعمال میں، نیکیوں کے نام اعمال میں یہ نیکیاں جمع ہوں گی۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس شخص کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو ایمان بنیاد ہے، بنیاد نہیں ہے تو عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد درجہ ہے فرضوں کا، اس کے بعد درجہ ہے واجبات کا، اس کے بعد درجہ ہے سنتوں کا۔ سنتوں میں بھی ایک درجہ سنت مؤکدہ کا ہے، دوسرا درجہ غیر مؤکدہ کا ہے، اس کے بعد پھر مستحبات ہیں، پھر نوافل ہیں وغیرہ، یہ درجات ہیں۔ ہمیں ان درجوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس آیت میں ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ جو آیت میں نے پڑھ لی، اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ قیدی بنا کر کے لائے گئے مدینہ منورہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طعنہ دیا، ایمان میں آپ نے دیر کر لی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ مکہ میں ایسے نہیں بیٹھے، اور زمانے جاہلیت میں بھی بہت سارے نیک کام کرتے رہے۔ مسجد حرم کی خدمات کے حوالے سے جو قریش کے قبیلے تھے، انہوں نے تقسیم کار کچھ اس طرح کی تھی کہ کسی کے ذمے جو ہے نا وہ چابی ہے کعبہ شریفے کی، اور باہر مسجد حرم کے دروازوں کی چابیاں ہیں، ان کے ذمے یہ ہے کہ فلاں وقت پہ دروازے کھولیں گے اور فلاں وقت پہ بند کریں گے۔ کعبہ میں کسی کو جانے کی اجازت دے تو یہ ان کی مرضی پر ہے، اور یہ ڈیوٹی آج تک اس خاندان کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ذمے کیا تھا، کسی کے ذمے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذمے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ذمے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جب
چاہے زمزم پہ تشریف لائے پانی پینے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے عمل کو سراہا اور فرمایا کہ اگر لوگ اس کو پھر ضروری نہ سمجھتے، سنت نہ سمجھتے، تو میں رسی یہاں پر رکھ کر کے میں خود پانی نکالتا، کیونکہ ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنا پڑتا تھا۔ لیکن پھر لوگ جو ہے نا بعد میں اس کو سنت سمجھیں گے تو رش ہو جائے گا، اور تم لوگوں کا جو معمول ہے، جو آپ کا فرض ہے، وہ متاثر ہوگا۔ جیسے آج لوگ حجر اسود پہ رش لگاتے ہیں، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ ایسے ہی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پانی نکال لیتے تو آج ہر آدمی کوشش کرتا کہ خود ہی کنویں سے پانی نکال لے، تو نبی علیہ السلام نے نہیں نکالا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے، جاؤ میں فضل سے کہو یہ پانی تھوڑا سا گندا سا ہے، لوگوں نے اس میں ہاتھ وغیرہ مارے ہے، صاف پانی لے کر آؤ نبی علیہ السلام کے لیے۔ خیر، یہ نبی علیہ السلام کے خاندان کی ڈیوٹی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہم لوگ فارغ نہیں بیٹھے تھے، ہم مسجد کی عمارت میں لگے تھے، مسجد حرم میں، اور حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرم کی ظاہری تعمیر کرنا، یہ نیکی اس آدمی کی نیکی کے برابر ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مساوی و برابر نہیں ہے، فرق ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے۔ جمعے کا دن تھا، منبر رسول کے پاس دو آدمی بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا کہ میری نظر میں ایمان کے بعد مسجد کی تعمیر افضل ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری نظر میں جہاد افضل ہے۔ کسی نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، آپ لوگ اس میں بحث کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، پوچھ لیں گے جمعے کی نماز کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جمعے کی نماز ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو شخص، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، مسجد حرم کی ظاہری تعمیر کرتا ہے، کوئی بھی مسجد ہو، اس شخص کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ پہ ایمان لائے اور جہاد کرتا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، جہاد سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، اس کا فائدہ اور اس کی مقصدیت الگ ہے، اور اس کا فائدہ اور اس کی مقصدیت الگ ہے، سب نیکیوں کے کام ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، روزہ داروں کو پانی پلانا، افطاری کرانا، مسافروں کو پانی پلانا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، یہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ایمان کے ساتھ رکھا جائے۔ دونوں کے قد میں فرق ہے، زیادتی ہوگی کہ اگر ہم اس کو اور اس کو برابر کر لیں۔ تو میرے بھائی دوستو، شارحین نے، مفسرین نے اس پہ کافی بحث فرمائی ہے کہ ہمیں یہ مراتب کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے عوام الناس کا نقطہ نظر اور علماء کا نقطہ نظر یہ مختلف ہوتا ہے۔ عوام کی نظر میں کچھ چیزیں زیادہ حیثیت کے حامل ہوتی ہیں، علماء کی نظر میں دوسری چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ہر ایک کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، اسی لیے دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت حریث ابن قبیصہ، اور ان کے نام میں دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت قبیصہ ابن حریث فرماتے ہیں
میں مدینہ منورہ آیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایک اچھا ہم نشین عطا فرما، میں جس کے پاس بیٹھ جاؤں تو وہ ایک اچھا آدمی ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے اگر آدمی کو اچھا مصاحب مل جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیک آدمی کی مصاحبت، معیت، دوستی آدمی کو نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت طالح تورا طالح کند، برے آدمی کی ہم نشینی، برے آدمی کی مصاحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا قصہ نقل کیا ہے، کنعان کا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ دوستی اور تعلقات رکھتا تھا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، تو کیا بن گیا؟ ان کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ جا کے ہجرت کر کے غار میں پناہ لے لی، کیا ہو گیا؟ جنتی بن گیا۔ صحبت طالح تورا طالح کن، صحبت صالح تورا صالح کن، صحبت طالح تورا طالح کن۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اچھا ہم نشین عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، میں نے ان سے عرض کیا، ابو ہریرہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک اچھا ہم نشین اللہ عطا فرمائے، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بٹھا دیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو، آپ وہ مجھے بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کے اعمال میں اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے اعمال جو حساب کے لیے پیش ہوں گے، اولین درجہ آدمی کی نماز کا ہے۔ اگر آدمی کی نماز درست اور صحیح نکلی، کامیاب ہو گیا۔ اگر آدمی کی نماز فاسد نکلی، آدمی تباہ ہو گیا۔ اگر آدمی کی نماز ناقص نکلی، اس میں نقصان آیا، عیب نظر آیا، ڈھانچہ تو کھڑا ہے لیکن اس میں کمی ہے، نقصان ہے کسی اعتبار سے، تو اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں سے، میرے بندے کے دوسرے اعمال دیکھو، نوافل دیکھو۔ تو فرشتے نوافل تلاش کریں گے، پھر ان نوافل سے فرائض کی تکمیل کی جائے گی، جو کمی خامی ہے اس کمی خامی کو دور کیا جائے گا۔ امتحان دیتے ہیں نا، ایک کتاب میں ضروری مضمون ہے، اس میں نمبر کم ہے، فیل نہیں ہے ہم، جتنے نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے وہ نمبر تو ہیں، لیکن اس ڈگری کے لیے جو ہمیں ملنی ہے وہ ناکافی ہے۔ 80% نمبر چاہیے اس ڈگری کے لیے، اور ہمارا وہ جو لازمی مضمون ہے اس میں ہمارے نمبر ہے 60%۔ دوسرے جو غیر ضروری مضامین ہے اس میں ہم نے 100 نمبر لیے، 90 نمبر لیے، تو تسامح کیا جا سکتا ہے کہ چلو اگر ایک مضمون میں کم ہے لیکن باقی سارے مضامین جو ہے نا اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئے، لہٰذا ان کو ڈگری جاری کر دی جائے۔ ایسے ہی نماز کا ڈھانچہ ہے، صحیح تو ہے لیکن اس کے اندر کمی ہے، تو نوافل کو لے کر کے اس پڑھنے میں ڈالا جائے گا۔ اس نماز کا جتنا وزن مطلوب ہے کامیابی کے لیے، وہ وزن اگر پورا ہو گیا تو پھر کامیاب۔ پھر فرماتے ہیں باقی اعمال بھی اس کے اوپر قیاس ہے، روزہ ہوگا، حج ہے، اور دوسرے جو اعمال ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، جو فرائض ہے، ہر فرض کو پیش کیا جائے گا، اس میں جو کمی ہوگی نوافل سے اس کی تکمیل کی جائے گی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، کچھ سنتیں نماز سے پہلے ہوتی ہے، کچھ سنتیں نماز کے بعد ہوتی ہے، کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ پہلے بھی سنتیں ہیں بعد میں بھی سنتیں ہیں۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز میں 6 رکعت سنت ہے، 4 پہلے اور 2 بعد میں، مغرب کی نماز میں 2 رکعت سنت ہے،
مغرب کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز میں بھی 2 رکعت سنت ہے. فرض کے بعد ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر، کل ملا کے 9 رکعت ہو جاتی ہیں. تو یہ سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ جو نماز میں خامی رہ جاتی ہے تاکہ اس خامی کا تدارک کیا جائے، اس خامی کو پورا کیا جائے. اب کس قسم کی خامی کو پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے. اس میں علماء کی اور شارحین کی 3 رائے پائی جاتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نوافل سے کسی فرض نماز کی کمی کو کبھی بھی تو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسی کمی کہ فرض کر لیتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کے ایک نماز رہ گئی یا قضا ہو گئی، تو زندگی بھر کے نوافل وہ اس ایک نماز کے تدارک کے لیے کافی نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک فرض نماز نہیں پڑھی اور پوری زندگی وہ نوافل پڑھتا رہا تو وہ ساری زندگی کے نوافل ایک نماز فرض کے خامی کو دور نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس نے نہیں پڑھی ہے وہ خلا کو پر نہیں کر سکتے ہیں، خامی نہیں، خلا. تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس رائے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے خلا کو تو نوافل پر نہیں کر سکیں گے، لیکن خامی اگر ہوگی، خشوع خضوع، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے نیت یہ کی ہے کہ صرف خاص اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو شروع ہو گئے، تو پھر ہم غیر اختیاری طور پہ مسجد سے نکل گئے، ہمارا دھیان باہر کی طرف چلا گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا اور رکعت ہو گئی، امام صاحب جو ہے نا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ نماز ایک بے روح سی ہو گئی، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، لیکن نماز میں خامی آ گئی. نوافل سے اس خشوع خضوع کی خامی کو دور کیا جائے گا. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے مشہور عالم ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر فرضہ رہ جائے، فرض نماز، فرض روزہ یا زکوٰۃ، تو نوافل سے اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے. ایک نماز رہ گئی کسی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 نوافل اس ایک فرض نماز کے قائم مقام ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ایک بندے کی ایک دن کی نماز نہیں ہے، اس نے نہیں پڑھی ہے، تو 700 نوافل وہ اس جگہ کو پر کر سکیں گے. تیسری رائے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز قضا ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے، آدمی سو گیا، انتظام کیا، بھئی مجھے نماز کے لیے اٹھا، موبائل فون پہ سائرن لگایا لیکن وہ نہیں بچ سکا، یا یہ اٹھ نہیں سکا، نہیں سن سکا، یا بھول گیا آدمی کو وقت اور نماز کا پتہ نہیں ہے. نو مسلم ہوتے ہیں نا، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے معمولات میں نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. تو بھول گیا ایک آدمی، تو پھر اس کے بعد جب وقت گزر گیا اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، پڑھ لی لیکن قضا. تو وہ فرماتے ہیں کہ قضا کی جو کمی ہے نوافل سے اس کو پورا کیا جائے گا. عذر کی وجہ سے جو نماز قضا ہو گئی، جو روزہ قضا ہو گیا، تو نوافل سے اس کا ازالہ کیا جائے گا. عمدن اور جان بوجھ کے کسی نے نماز چھوڑ دی یا قضا کر لی تو نوافل سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کا جو درجہ ہے بہت اونچا، بہت اعلیٰ ہے، نفل کا جو درجہ ہے وہ کافی پیچھے ہے. یہ شریعت کا نقطہ نظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہمارا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، عوام کا میں نے کہا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے. عوام اپنی طرف سے ایک نیکی کا ایک معیار بناتے ہیں، اس کی کچھ چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں، وقت مختصر ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ابھی میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن دیکھنے میں جو آ رہا ہے بہت سے لوگ بعضی غیر ضروری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں ضروری پر، اور نچلے درجے کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں اوپر کے درجے کے عمل پر. حالانکہ شریعت نے تفاوت رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح کی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ،
سب سے افضل، سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت ہے، کیونکہ بنیاد ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے نچلا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کانٹا ہے، پتھر ہے، پانی کسی نے ڈالا ہے وغیرہ، سائیکل کسی نے کڑی کی ہے سائڈ پہ، کوئی چیز ڈالی آپ نے اس کو ہٹایا اور سائڈ پہ کیا، یہ ادنا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے درجوں میں شریعت کے اعمال میں فرق ہے، یہ فرق نماز میں بھی ہے، یہ فرق روزوں میں بھی ہے، یہ فرق زکوٰۃ میں اور صدقات میں بھی ہے، اور یہ حج فرض اور نفل میں بھی ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ بعض ایسی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی شب برات گزری ہے، شب برات کے حوالے سے عوام الناس میں ایسا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ، اس کے لیے تو باقاعدہ چھٹی بھی ہوتی ہے، سرکاری طور پہ لوگوں نے عبادت کی رات کو۔ نص میں قرآن کی آیت سے یا حدیث سے، مرفوع یا موقوف حدیث سے، شب برات میں کسی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ اتنی رکعت نماز پڑھے، اس میں فلاں فلاں صورت پڑھے، کسی بھی حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس رات کو بطور خاص نماز پڑھی ہو، بطور خاص کوئی عبادت کی ہو، کوئی روایت نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کی ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری نوبت میں میرے حجرے میں ہوتے بقیع میں تشریف لے جاتے۔ بقیع مسجد نبوی کے ساتھ ایک قبرستان ہے مدینے کا، تو یہ ہر ہفتے کا معمول تھا کم از کم نبی علیہ السلام کا۔ لیکن اب آپ دیکھتے باقاعدہ پوسٹر چھپتے ہیں، اشتہارات چھپتے ہیں، اتنی بسیں فلاں مسجد سے جائیں گی قبرستان میں، پھر لوگ وہاں جاتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اہتمام کرتے تھے قبرستان میں جانے کے لیے وغیرہ۔ اب لوگوں نے نام بھی رکھے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقی حنفی عالم ہے، مجدد کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگ اس رات کو آبادی سے نکل کر کے جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ لوگ غلو کرتے ایک عمل میں۔ اب تو لوگوں نے نماز کا نام بھی رکھے، ٹائم بھی دیا، 3 بجے صلاۃ تسبیح کی جو نماز ہوگی اور فلاں بجے ذکر کا حلقوں کو فلاں فلاں وغیرہ۔ اور عوام الناس باقاعدہ جو ہے نا اس میں کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ چھٹی ہوتی ہے سرکاری، تراویح کے لیے چھٹی نہیں ہے، حالانکہ تراویح کا درجہ اعلیٰ ہے، ثابت ہے نص سے، امت کا اس پہ عمل ہے، اور اس رات کو کوئی نماز ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے سرکاری۔ لوگوں نے عبادت کی اور صبح کو آرام کریں گے، وہی لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت جا کے سو گئے، فرض چھوڑ دیا، نوافل پڑھ لیے، وہ نوافل بھی ایسے کہ جن کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہے عوام الناس میں، مقبول ہوتی ہے۔ بھائی آپ تراویح کے لیے چھٹی کیوں نہیں دیتے؟ تہجد سنت ہے، میں نے کہا نماز میں سب چیزوں میں درجات ہوتے ہیں، فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، پھر واجب کا ہے، پھر سنت مؤکدہ کا ہے۔ سنت مؤکدہ میں بھی فرق ہے، سب سے زیادہ موقت فجر کی سنت ہے، اس کے بعد مغرب کی جو سنتیں ہیں، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، اس کے بعد عشاء کی جو 2 سنتیں، اس کے بعد ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد تہجد کی جو سنتیں ہیں، نماز ہے، یہ درجات ہے۔ تراویح ہے جماعت کے ساتھ ثابت ہے، اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز فرض ہے، اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہو، لوگ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں طہارت، غیر ضروری بالوں کی صفائی کم از کم مستحب ہے۔ بعضی آدمی کے لیے اگر وقت کم از کم 40 دن ہو جائے تو پھر اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں، غسل سنت ہے جمعے کے لیے، بعض حضرات واجب ہونے کے بھی قائل ہے، چھٹی نہیں ہے،
لیکن اس کے لیے چھٹی ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی۔ علماء نے لکھا ہے مسجد میں مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، اس سے زیادہ ثواب کسی طالب علم کو کھانا کھلانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ظاہری صورت ہے عبادت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ اس آدمی تک ہے، ایک حد تک ہے۔ نماز قائم ہو جاتی ہے مسجد کی وجہ سے، مدرسے میں دینے میں، چندہ دینے میں، پیسے دینے میں، اس مسجد میں خرچ کرنے سے ثواب زیادہ ہے، کیونکہ وہ طالب علم پڑھے گا، عالم دین بنے گا، تو وہ دین کی اشاعت کرے گا۔ مسجد سے ایک شعبہ دین کا قائم ہے، متعلق ہے نماز کا، اور مدرسے میں پورا ڈھانچہ قائم ہے۔ علماء نہیں ہوں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ علماء کون پیدا کرتا ہے؟ مدرسہ۔ تو تفاوت ہے۔ سیلانی کے دسترخوان کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں، نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے آپ مسجد میں دے دیں، اس سے بہتر یہ ہے آپ مدرسے میں دے دیں۔ نتائج کو دیکھنا پڑتا ہے، فائدے کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے سیلانی کے دسترخوان کے لیے دے، ایک آدمی کا پیٹ بھر گیا، ثواب کا کام ہے، نیکی ہے، غریبوں کو کھلانا نیکی کا کام ہے، بہت اچھی نیکی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر آپ کسی آدمی کو بگاڑ نہیں رہے، اگر کاہل اور سست لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تیار کھانا ملتا ہے، نہ شادی کرنی ہے، نہ کمانا ہے، نہ کوئی روزی رزق، تو پھر نقصان ہوگا الٹا، بجائے نیکی کہ وہ بدی بن جائے گی۔ مزارات کے پاس لوگ دیگے لا کر کے تقسیم کرتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کار روزگار نہیں ہے، آپ نے پیٹ تو بھر دیا، بھوک سے تو بچایا، لیکن اس کی زندگی تو تباہ کر دی۔ تو نقصان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ علماء کی نقطہ نظر میں ان کا ایک حکم ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں اس کا الگ حکم ہوتا ہے، عوام کی نظر میں اس کا الگ حکم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں جب بھی کوئی کام کرے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کوئی آدمی مسجد بنانا چاہتا ہے، علماء کے مشورے سے بنائے کہ آیا اس میں ثواب ہے یا نہیں، اور کتنا ثواب ہے، وہ سوچ کے آپ کو بتائے گا کہ یہ ضروری ہے، اس میں ثواب ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ بعض مسجدیں بنانے میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مسجد قائم ہے، آپ اس کے قریب دوسری مسجد بنا رہے ہیں، اس مسجد کے نمازی ٹوٹ کر کے ادھر آئیں گے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لوگ آسانی سے اس مسجد میں جا سکتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، راست درمیان میں کوئی ایسی شارع عام بھی نہیں ہے کہ جس پہ پل نہ ہو اور لوگ اس طرح مسجد میں نہ جا سکے، دریا نہیں ہے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، لوگ اس محلے والے اس مسجد میں جا سکتے آسانی سے، آپ قریب میں دوسری مسجد بنا رہے ہیں، وہاں کی جماعت منقسم ہو جائے گی، اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے میں مسجد بناؤں گا، جو ہے نا صدقہ جاریہ ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اپنے محل اور موقع پر جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں یہ کام مفید ہوگا، اور اگر نیت خراب ہو تو پھر وہ مسجد زرار کہلاتی ہے۔ مسجد بن گئی نا، لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام سے ہم جاتے ہیں اس مسجد میں تو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، موسم کی ناخوشگواری کی وجہ سے ہمیں جانا مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ تشریف لائے مسجد میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں سفر پہ، غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، واپس ہی پہ آؤں گا انشاءاللہ، اس میں پھر نماز آپ افتتاح کریں، آسان لفظوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں افتتاح کروں گا، واپسی پہ اللہ نے فرمایا مسجد کو گرا دو، مسجد زرار ہے، یہ انہوں نے ایک مورچہ بنایا ہے منافقین کے جمع ہونے کے لیے، نام مسجد کا، پیسے خرچ کر دیے، اور قبل رخ ہے وغیرہ، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یہ تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کڑی ہے مسجد، یہ خود بھی ڈوبے گی اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ڈبوئے گی۔ تو نیکی جب بھی ہم کوئی کام کریں ایک منصوص نیکی ہوتی ہے، نص سے ثابت ہے، اور آپ کو پتہ ہے نماز ثابت ہے، زکوٰۃ ثابت ہے، روزہ ثابت ہے، حج ثابت ہے، لیکن ہم کوئی عمل کرتے اپنے طور پہ، تو ہم علماء سے پوچھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار حج تو کیا ہے، کیا ضرورت ہے، کسی بچی کے جہیز میں پیسے دے دے، یہ بہتر ہے، یہ لوگوں کے نزدیک بہتری ہے۔ جہیز ایک رسم ہے، ماں باپ اپنے بچی کو ہدیہ میں کوئی چیز دے دے، یہ بالکل نیکی کا کام ہے،
لیکن جو ہم نے جہیز کی ایک رسم بنائی ہے یہ تو حرام کے درجے میں ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں بچی کے جہیز میں دینا یہ حج کے مقابلے میں بہتر ہے. کتنی خواتین ہیں سر کے بال سفید ہو گئے، بیٹی ہیں شادیاں نہیں کر سکتے جہیز کی وجہ سے. کتنے ایسے لوگ ہیں 30-35 سال کے، جوانی ان کی گزر گئی، شادی نہیں کر رہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے. تو شریعت میں جو آسانی تھی جہیز نے تو آسانی کو ختم کیا. لیکن پھر بھی لوگ دیکھے زیادتی کا موازنہ کرے، کہتے ہیں حج سے یہ بہتر ہے کہ یہاں دے دو، قربانی سے بہتر ہے کہ جہیز میں دے دو. قربانی منصوص ہے، عین عبادت ہے، جہیز کہاں عبادت ہے؟ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کوئی بھی ہم کام کرے علماء کی رہنمائی میں مشورے سے کرے، اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی. تفاوت کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ تعلیم دی ہے کہ سارے اعمال برابر نہیں ہوتے ہیں. کوئی عمل بہت اعلیٰ ہے، کوئی عمل ادنا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ ہماری نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہ ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين